ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی
اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل شب برات کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑہ کروڑ احسان ہے، اس رب کریم نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر شب برات کی یہ برکت مقدس رات عطا فرمائی۔ اس پر ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ شب برات انتہائی اہم، انتہائی نازک، انتہائی مقدس رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر مسلمان کی، ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس شب برات سے لے کر اگلے سال کی شب برات تک زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ اگر زندہ رہے گا تو یہ پورا سال اس کا کیسے گزرے گا؟ بیماری میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، مشکلات میں، تکالیف میں، یا خوشی میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی حمد و ثنا میں اور خوشحالی میں، امن و سکون کی زندگی میں گزرے گی۔ یہ وہ رات ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ مرے گا تو اس کی موت کیسے آئے گی؟ بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں، اس کو جنازہ نصیب ہوگا یا نہیں، کفن نصیب ہوگا یا نہیں، قبر میں دفن ہونا نصیب ہوگا یا نہیں، اور موت ایمان کی ہوگی یا معاذ اللہ کفر کی ہوگی، یہ اس رات لکھا جاتا ہے۔ تو جو خوش نصیب مسلمان اس رات اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، شب برات کو رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا کریم رب ان کے بارے میں اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ اور جو بد نصیب اس مبارک رات کو بھی غفلت میں، گناہوں میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، گانے باجے سننے میں اور فیس بک، یوٹیوب پر غلط چیزیں دیکھنے میں گزارتے ہیں، تو پھر ڈر ہے کہ کہیں اس رات ان کا نام اعمال، ان کی تقدیر میں کفر پر مرنا نہ لکھا جائے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم تو گناہگار لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے جن کا لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں گزرتا ہے، وہ لوگ بھی اس رات کو ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گزار دیتے ہیں۔ اگر 1400 سالہ پیچھے اسلامی تاریخ پڑھیں تو اولیاء کرام کی سیرت سے بھری ہوئی ہے، اور موجودہ دور میں اگر آپ نے ان 1400 سالہ اولیاء کرام کی سیرت کی جھلکیاں اگر دیکھنی ہو تو میرے شیخ کامل، شیخ شریعت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک ذات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی محفل ہو رہی ہے اختتام پر، آپ چاہیں تو پیچھے مدنی چینل کا بھی اہتمام ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی
یہ اللہ کا مرد قلندر شب برات کس طرح گزارتا ہے، کہ جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کا لمحہ لمحہ بھی رب کی عبادت میں، رب کی یاد میں، حضور کے ذکر میں، اللہ کے بارگاہ میں رونے میں، خوف خدا میں، گریہ ازاری میں، استغفار میں، توبہ میں گزرتی ہے۔ تو جب اللہ کے ولی اس رات کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات حقیقی معنوں میں انتہائی اہم اور نازک رات ہے۔ ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اس کے ذکر میں گزاریں، اور شب برات کی برکتیں حاصل کریں، تاکہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی عبادت کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ سب خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وقت نکال کر آج کی اس مبارک نازک رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اول تاخر شریک رہیں، تاکہ اللہ کریم اس مبارک رات کی برکتیں، رحمتیں، نوازشات، عنایتیں جو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امتی چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، حضور کی بارگاہ میں مستجاب بن جاؤں، منظور نظر بن جاؤں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور درود و سلام وہ وظیفہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ بندہ اگر درود پاک پڑھنے والا بن جائے، درود پاک سے محبت سچی کرے، اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو، اور خاص طور پر شعبان المعظم میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے، تو دنیا میں تو یہ درود و سلام فائدہ دیتا ہی دیتا ہے کہ جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے، امتی کو نبی کی بارگاہ میں مقبول بنواتا ہے۔ دنیا میں تو اس کے فوائد ہیں ہی ہیں، مگر یہی مسلمان، یہی درود و سلام پڑھنے والا جب انتقال کر کے قبر میں جاتا ہے، تو درود و سلام کا اگر وہ سچا عاشق ہوگا تو یہی درود و سلام جس طرح دنیا میں اس کی حفاظت کرتا تھا، اگر اس کی قبر میں اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ بھی گیا، تب بھی درود و سلام قبر میں بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع صفحہ 124 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جن کا نام شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ یہ شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا انتقال ہوا، چند دن کے بعد ان کے ایک دوست نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب یہ جو بزرگ روایت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست ہے اور میں ان کو دنیا میں اچھا، نیک، متقی، پرہیزگار سمجھتا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد، شیخ ابو حفص کاغذی علیہ رحمہ کے انتقال کے بعد، ایک دوسرے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا گزری؟ توجہ دے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہمارے ساتھ بھی پیش آنا ہے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر میں بھی منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، من ربک کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کا چہرہ والضحیٰ دکھا کر
فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تو اب آپ فرماتے ہیں شیخ ابو حفص کاغذی علی رحمہ کے دوست کہتے ہیں میں نے ان کو، شیخ ابو حفص کاغذی علی رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، بتائیے تو صحیح، قبر میں کیا گزری؟ کیونکہ قبر یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کے منازل میں پہلی منزل ہے۔ اگر مسلمان یہ پہلی سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو آگے بھی چڑھے گا، اگر یہ قبر کی سیڑھی پاس کر لیتا ہے، قبر کی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ آخرت کے منازل میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہ قبر میں پھنستا ہے تو پھر ڈر ہے یہ آخرت میں بھی پھنس جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وحفرۃ من النار، یا یہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر جنت کا گلزار ہے اور گناہگار کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اب شیخ ابو حفص کاغذی علی رحمہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کے صدقے کرم کیا، میرا کوئی کمال نہیں تھا، بس اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی تو میں بچ گیا۔ دوست نے پوچھا بتائیے تو صحیح کیا گزری؟ شیخ ابو حفص کاغذی علی رحمہ کہنے لگے جب لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا، مجھے کندھوں پہ اٹھایا، قبرستان لے کر گئے اور مجھے قبر میں دفن کر دیا، منو مٹی تلے مجھے دبا کر چھوڑ کر چلے آئے تو منکر نکیر آئے اور انہوں نے مجھے جھڑک کر اٹھایا اور مجھے سامنے بٹھا کر مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ اب کیا ان پر گزری ہوگی یہ ہم نہیں سوچ سکتے، یہ حقیقی معنوں میں انسان کو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، مگر کہتے فرشتوں نے مجھے جھڑکا اور پکڑ کے اٹھایا اور سامنے بٹھایا، کہا ہمارے سوال کا جواب دے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، دنیا میں تیرا دین کیا تھا، کس دین سے تعلق رکھتا تھا؟ کہتے ابھی انہوں نے یہ سوالات کرنا شروع کیے تو میں ان کو جواب دے نہیں پا رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا ان کو جواب کیا دوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک بزرگ کی، جن کو دنیا میں لوگ اچھا سمجھ رہے تھے، جن کو لوگ نیک متقی پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے منکر نکیر نے مجھے اٹھایا، جھڑکا، بٹھایا اور پھر مجھ سے سوال کرنے لگے، تو مجھ سے سوال کے جوابات بن نہیں پڑ رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے مجھ سے سوالات کرنے لگے اور میں سوچنے لگا کہ اب میں ان کو جواب کیا دوں، تو اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا فرشتوں ٹھہرو، میرے بندے سے اس کے پہلے گناہ کا حساب کرو، اس کے گناہ کتنے۔ اب فرشتوں نے سوال نہیں کیا اور میرے گناہوں کو گننا شروع کیا، جوانی سے لے کر مرتے دم تک میں نے جو جو گناہ کیے فرشتوں نے گنے۔ اب شیخ ابو حفص کاغذی کہتے ہیں فرشتے گناہ گر رہے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ آج تو ہمیں نہیں پتا ہوتا نا صبح کیا کھایا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب پتا ہوگا۔ بچپن سے لے کر مرتے دم تک انسان نے دنیا میں جو بھی کیا ہے اس کے سامنے ہوگا، ایک بھی چیز بھول نہیں پائے گا۔ کہتے وہ میرے سامنے میرے گناہ گر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی 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 کیا۔ اب میں اندر ہی اندر ڈر رہا ہوں، رو رہا ہوں، کانپ رہا ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا، میں نے تو زندگی میں گناہ اتنے کیے اور وہ سارے گناہ میرے سامنے فرشتے گن رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے میرے گناہ شمار کر لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ کتنے؟ عرض کیا مالک بہت ہے، بہت گناہ کیے اس نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب اس کے نیک اعمال گنو کتنے ہیں۔ اب فرشتوں نے میرے نیک اعمال گننا شروع کیے،
دنیا میں میں نے نیک اعمال کون کون سے کیے تھے؟ تو جب نیک اعمال گنے تو نیک اعمال کم جانتے تھے نا، پتہ ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، میرے نیک اعمال کتنے ہیں۔ جب میرے نیک اعمال گنے تو کم نکلے، تو اب یہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں، تو عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے وہ اعمال گنو کہ اس نے میرے محبوب پر درود و سلام کتنے پڑھے۔ اب اس کی ساری نیکیاں ایک طرف اور درود و سلام والی نیکی ایک طرف۔ ابو حفص کہتے ہیں جب انہوں نے میرے گناہ گنے تو زیادہ، نیک اعمال گنے تو کم، اب میں عذاب کا مستحق بن چکا، اب میں دل ہی دل میں ڈر رہا ہوں کہ اب تو میں عذاب کے لائق بن گیا، اب تو عذاب آئے گا۔ مگر اللہ کریم کی رحمت پر قربان، فرمایا فرشتوں اس کے وہ نیک عمل گننا شروع کرو کہ اس نے زندگی میں میرے محبوب پر درود و سلام کتنے پڑھے ہیں۔ اب فرشتوں نے وہ درود و سلام گننا شروع کیا۔ اب کہتے ہیں میری زندگی میں ایک ہی اچھی عادت تھی کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ اب باقیہ زندگی کے گناہ ایک طرف، مگر میری زندگی کا ایک عمل، اور وہ کیا؟ حضور کی ذات پہ سلام پڑھنا ایک طرف۔ جب فرشتوں نے درود و سلام گننا شروع کیا تو کہتے میرے دل میں ڈھارس بندی کہ اب بچ جاؤں گا۔ اب دل کو تسلی ہونے لگی کہ حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنا آج کام آئے گا۔ فرماتے فرشتے ابھی میرے ان درود و سلام کو شمار کر رہے تھے، کرتے کرتے اللہ اگرچہ جانتا ہے پھر بھی کریم رب نے ہاتف غیبی سے آواز دی حسبکم یا ملائکتی، میرے ملائکہ بس کرو، میرے بندے نے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام اتنے زیادہ پڑھے گے۔ فرمایا اس درود و سلام کی وجہ سے اذهبوا الی جنتی، میرے اس بندے کو میری جنت کی طرف لے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس کے نیک اعمال کم ہیں، مگر اس نے دنیا میں میرے محبوب سے سچی محبت کی ہے، میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ اس صلاۃ و سلام کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش بھی دیا ہے، لہٰذا اس کی قبر کو جنت کا گلزار بنا دیا جائے۔ اذهبوا الی جنتی، اسے میری جنت کی طرف لے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، کیونکہ یہ میرا بندہ دنیا کے اندر میرے محبوب سے سچی محبت کرتا تھا، اور اسی سچی محبت کی وجہ سے حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھتا تھا۔ اس سے پتہ چلا درود و سلام وہ وظیفہ ہے جو انسان کو دنیا میں کامیابی دلاتا ہے، دنیا میں فائدہ دلاتا ہے، دنیا میں انسان کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی مسلمان اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہو، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، نبی کی عقیدت میں سچا ہو، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے اگر دنیا سے انتقال کر جائے تو یہی درود و سلام اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنوا دیتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ تو ہے ہی درود و سلام کا مہینہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجو۔ امام راضی کہتے ہیں یہی آیت مبارکہ کا نازل کرنا بھی اللہ نے اسی مبارک مہینے میں کیا ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت پر 700 مرتبہ روزانہ صلاۃ و سلام پڑھے گا، اللہ 2 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، میرا بندہ میرے محبوب پر روزانہ 700 مرتبہ سلام پڑھ رہا ہے، اے فرشتوں اس کے صلاۃ و سلام کے ثواب کو لکھنا شروع کر دو۔ وہ فرشتے صلاۃ و سلام کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں، کہاں تک؟ یہاں تک کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کے صلاۃ و سلام کے ثواب کو فرشتے قیامت تک لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت تک ان تمام نیک اعمال کا ثواب
اللہ اسی مسلمان کے نام اعمال میں اسی کو عطا فرماتا ہے جو شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ حضور پر سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں۔ آج 15ویں شب آ گئی ہے، میں اپنی گریبان میں جھانکوں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، 15ویں شب آ گئی ہے، 14 دن گزر گئے کہ ہم نے ایک دن بھی حضور پر 700 مرتبہ سلام پڑھا۔ موت کب آ جائے کوئی بھروسہ ہے؟ کتنے لوگ پچھلے سال تھے ابھی نہیں ہیں، اگلے سال شب برات آئے گی، مگر میں اور آپ قبر میں ہوں گے یا قبر پر ہوں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ نہیں تھے کل کو ہم بھی نہیں ہوں گے، مگر غفلت کی انتہا ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنا دور کی بات، بھائی ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کتنے ایسے بیٹے ہوں گے جو سال میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے مسجد میں؟ ہم تو ہیں ہی وہ لوگ جو شب برات میں یا شب قدر میں آتے ہیں، باقی پورا سال چھٹی۔ یاد رکھیے کہ مرنا ہے، چاہے زندگی اچھی گزاریں یا بری گزاریں، مرنا ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی۔ کافر مشرک جو رب کو نہیں مانتے، موت کو وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں انسان مرے گا۔ قبر کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، حساب کتاب کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، مگر موت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ انسان مرے گا، قبر میں جائے گا۔ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو ایمان ہے بھائی قبر میں قبر ہے، بلکہ قبر نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا بندے پہ احسان ہے۔ جی ہاں، کتنے لوگ سڑ جاتے ہیں، آگ میں جل کے کوئلہ بن جاتے ہیں، پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، جانور درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، نہ ان کی لاش ملتی ہے، نہ کفن ملتا ہے، نہ جنازہ ہے، نہ قبر ہے، اور ہم سب کو چھوڑ چکے۔ ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ شب برات میں یہ عہد کر کے اٹھے، چلیں اب تک غفلت ہوئی، اب جاگ جائیں، جاگ جائیں۔ نگران شورا نے ایک خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں سوتے ہوئے کو جگانا یہ آسان ہے، مگر جاگتے ہوئے کو جگانا یہ بہت مشکل ہے۔ اس میں سوچے نا، بہت گہرائی ہے۔ نیند بھلے پکی نیند گھوڑے بیچ کے سو رہا ہو نا، اس کو اٹھائیں گے نا وہ بھی اٹھ جائے گا، پانی ڈالیں گے نا پھر بھی اٹھ جائے گا، مگر جو جاگ رہا ہو اور اس کو پھر جگاؤ، یہ بہت مشکل ہے۔ جاگ رہا ہو، آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے، جاگ بھی رہا ہے تو پھر جگانا کیسا ہے؟ غفلت کی نیند جو سو رہا ہے نا اس کو بیدار کرنا یہ مشکل ہے۔ آج کی مبارک رات شب برات، اس شب توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے صلح کرنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی رات ہے۔ آج کی مبارک رات میں یہ عہد کریں، دل ہی دل میں کریں، میں نیت نہیں کرواتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، دل ہی دل میں نیت کریں کہ اب جو دن رہ گئے شعبان کے 15، اس میں ہم نے روزانہ مصطفیٰ جان رحمت پر 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد، چھوٹا درود ہے، 7 منٹ بھی نہیں لگیں گے، پڑھ کے دیکھیں، 700 مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اور شعبان کے علاوہ شیخ کامل شیخ شریعت امیر سنت نے بہترین طریقہ میں دیا ہوا ہے کہ 313 مرتبہ حضور کی ذات پر روزانہ صلاۃ و سلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، تب تک سوئی نہیں جب تک حضور پہ سلام نہ پڑھ لیں۔ اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے گا۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ بڑی رات ہے، اہم رات ہے، اللہ کی رحمت کی جھلکیاں ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں استغاثے کے چند اشعار پڑھتا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اگر پڑھنا نہ آئے تو یا رسول اللہ کی آخر میں صدا ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں امتی نبی کی بارگاہ میں فریاد کریں، نبی کی بارگاہ میں روئے، التجا کریں، اپنے دل کا دکھڑا حضور کی بارگاہ میں سنائے، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ تو یا رسول اللہ کی صدا آخر میں ہے، ہم سب یا رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یا رسول اللہ کی صدا سب مل کے لگائیں، کوئی لب خاموش نہ رہو۔ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، کثیر عاشقان رسول تشریف فرما ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سید زادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیچھے بیٹھے سید زادے تو یہاں آگے تشریف لے آئیں۔ تو کسی ایک کا پڑھنا حضور کو پسند آئے گا تو اللہ نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر ضرور کرم کریں گے، تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، ذوق پیدا ہوگا اور آج کی مبارک رات کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا کسے نو ماڑ دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے، کسے نو ماڑ دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے مینو صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ، تے مینو صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا گناہ وادی عمر میری دے وچ پھیرے پئی کھاندی، گناہ وادی عمر میری
دے وچ پیرے پئی کھاندی میری کشتی نو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ میری کشتی نو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ حسین ابن علی دعویٰ ستا مینو بچا لینا حسین ابن علی دعویٰ ستا مینو بچا لینا جدوں ہووے غم لادا دو تارا یا رسول اللہ جدوں ہووے غم لادا دو تارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا فرش تو عرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر فرش تو عرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ خدا تینو خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ میں اپنے آپ نو ویکھاں تے اپنی کلی نو ویکھاں میں اپنے آپ نو ویکھاں تے اپنی کلی نو ویکھاں میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا رسول اللہ میں کیڑے مانتے گھر وچ بلاواں یا اللہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یار نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار
رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو ہے، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا۔ خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور ہمارا یہ استغاثہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو دنیا کا برا آخرت میں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان کے تیسرے رکوع کی یہ آیت مبارکہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، سب سے بڑی اور اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے جس میں حضور ہوں گے۔ ان 8 جنتوں میں 2 جنتیں اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی ایسے گزارے کہ اسے اس بات کا خوف لگا رہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بس یہ آیت ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس آیت کے صدقے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، ہم بقیہ زندگی کامیاب گزار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف یہ ہمارے دل میں پیدا ہو، صرف اتنی سی بات کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، بس یہ آج کے بیان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی مبارک رات شب برات ہے، اور شب برات انتہائی اہم، انتہائی نازک، انتہائی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے امام رازی نے تفسیر کبیر میں 5 باتیں لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سنیں
اور پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کیسا ہوتا ہے، اس کو دل میں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور پیدا کرنے پر ہمیں کیا کیا ملے گا۔ بس یہ باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو عمل کریں گے، اور عمل کر لیا تو دنیا کا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اللہ پاک نے 4 عیدیں اپنے بندوں کو عطا کی۔ 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور میٹھی عید، یہ مسلمانوں کو عطا کی ہیں، اور 2 عیدیں اللہ نے فرشتوں کو دی ہیں، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ جس طرح دنیا میں ہم میٹھی عید میں، بقرہ عید میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ تو جب شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو فرشتے یہ عید مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور فرشتوں کی خوشی یقیناً اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں، اللہ پاک کی اطاعت والے کاموں میں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اور وہ مسلمان جو شب برات اور شب قدر اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی فرشتوں کی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، شب برات کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نمبر 1، اس مبارک رات میں اللہ ہر مسلمان کے عمل کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس مبارک رات میں یفرق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کل امر سارے کام، حکیم جو حکمت والے رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلا فرماتے روزی کتنی ملے گی، بانٹ دیا جاتا ہے۔ حج عمرہ اس سال کون کرے گا، بانٹ دیا جاتا ہے۔ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، اس مبارک رات میں اللہ تقسیم کر دیتا ہے۔ فرشتوں کو نامہ اعمال میں بتا دیتا ہے کہ ہر میرے بندے کے اس عمل کو اس مبارک سال، آنے والے سال میں جو جو درپیش ہوگا وہ اللہ فرشتوں کو لکھوا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس مبارک رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جو مسلمان اس مبارک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ 100 فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے زمین پر آ کر جب یہ 100 رکعت نفل پڑھنے والا سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے، وہ 30 فرشتے اس 100 رکعت نفل پڑھنے والے کے سامنے آ کر اسے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت کی بشارت عطا کی ہے، خوش ہو جا، اللہ نے تیرا نام جنت کے لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ 30 فرشتے اس کے سلام پھیرنے کے بعد اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں خوش ہو جا، تو نے شب برات رب کی عبادت میں گزاری ہے تو اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ شب برات کا معنی چھٹکارا پانے کی رات۔ کس سے چھٹکارا پانے کی رات؟ جہنم سے۔ آزادی پانے کی رات کس سے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے، آپ کو کیسے پتا جہنم سے آزادی ملے گی؟ بھائی ملتی ہے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جن اولیاء نے شب برات کو اللہ کی عبادت میں گزارا اللہ نے انہیں جہنم سے آزادی دی۔ اور اس روایت میں تو ولی کی بات نہیں ہو رہی، عام سا مسلمان، گناہگار سا مسلمان بھی اگر شب برات میں 100 نوافل پڑھتا ہے تو 30 فرشتے جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ بھی شامل کیا ہے خلفائے راشدین میں، کمال کی زندگی گزاری ہے، ان کے بارے میں لکھا
ان کی عادت تھی شب برات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. ایک رات مسجد میں شب برات میں آئے, پوری رات اللہ کی عبادت کی. اور جب صبح جانے لگے تو انہوں نے دیکھا مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا ہے. اس پرچے کو اٹھایا تو اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا ھذہ براۃ من النار من الملک العزیز الی عبدہ عمر بن عبد العزیز. اس پرچے پہ لکھا تھا کہ یہ پرچہ کریم رب کی طرف سے ہے, مالک العزیز, غالب حکمت والے مالک رب کی طرف سے ہے. کس بات کا؟ اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے. وہ پرچہ کون رکھ گیا؟ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے. آپ نے اسے اٹھایا, کیا دنیا کی سیاہی سے لکھا تھا؟ نہیں. کہتے میں نے اٹھا کر اسے پڑھا تو لکھا تھا میرے بندے تم نے شب برات میں ہماری عبادت کی, جا اس کے صدقے ہم نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اس سے پتہ چلا شب برات میں عبادت کرنے والے کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. تو 30 فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں, شب برات میں عبادت کرنے والے خوش ہو جا, اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد یافتہ لوگوں میں شامل کر لیا ہے. کتنے ہوئے؟ 30 60. 30 فرشتے زمین پر آتے ہیں, اور جب یہ سلام پھیرتا ہے تو اسے بشارت دیتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنے والے خوش ہو جا. اس شب برات سے لے کر اگلے سال کی شب برات تک پورا سال وہ 30 فرشتے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, اس کے گارڈ بن جاتے ہیں. جب بھی اس پر کوئی مصیبت, پریشانی, تکلیف آتی ہے, فرشتے اسے روکتے ہیں, اور اللہ کے حکم سے اپنے فرشتے اس مسلمان کے جو شب برات میں عبادت کرے سارا سال آفات و بلیات سے اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں. 10 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو خوش ہو جا, تو نے شب برات میں رب کی عبادت کی ہے, رب کی عبادت کر کے تو نے اللہ کو راضی کیا, اب پورا سال ہم شیطان سے تیری حفاظت کرتے رہیں گے. اب بتائیں شب برات میں 100 نوافل پڑھیں, ہمیں تو 2 پڑھنے میں ٹائم نہیں مل رہا, 100 نوافل, تو فضیلت تو دیکھو. 30 فرشتے جہنم سے آزادی کی بشارت, 30 فرشتے جنت میں داخلے کی بشارت دے رہے ہیں, 30 فرشتے اسے مصیبتوں سے بچا رہے ہیں, 10 فرشتے اسے شیطان سے بچا رہے ہیں. بتائیے مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ شب برات میں عبادت کرنے والے کو امام راضی کہتے ہیں اللہ یہ برکت عطا فرماتا ہے. نمبر 3, اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر چھماچھم برستی ہے, اور ایک رحمت کا چھینٹا بھی اگر کسی پہ پڑ گیا وہ بخشا جاتا ہے. ایک رحمت کا چھینٹا, بلکہ اس مبارک رات میں اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بندے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ شب برات میں اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی میری رحمت پانے والا, میں اسے رحمت سے مالا مال کروں. تو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت عبادت کرنے والوں پر برستی ہے. نمبر 4, اس مبارک رات کو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش فرما کر انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور نمبر 5, امام راضی کہتے ہیں اس مبارک رات میں اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سوال کو مکمل کیا. کیا مطلب؟ 13 شعبان کی رات آئی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں, امت کے پیار میں تڑپتے تھے, امت کی محبت میں روتے تھے, امت کو یاد کر کے روتے تھے, امت کے جب گناہوں کو دیکھتے میرے آقا بے قرار ہوتے تھے, امت کے جب عذابات کو دیکھتے آقا روتے تھے. تو ایک سال ایسا آیا, 13 شعبان آئی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی محبت نے جوش مارا, تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, میں جس کو چاہوں جنت عطا کر دوں, میری امت مجھے دے. 13 شعبان کو آقا روتے رہے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی مطالبہ کیا, میری امت مجھے دے. تو اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا, پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے, ہم نے 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی ہے. امت کے 3 حصے کیے تو تیسرا حصہ آپ کو دیا, آپ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان,
آج وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ 13-14 شعبان کو حضور امت کو مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے ہمیں مانگ رہے ہیں۔ وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو شب برات میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، حضور کو یاد بھی کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں استغاثے پیش کر رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں فریادیں پیش کر کے اپنے محبوب کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنے کریم رب کو بھی راضی کر رہا ہے۔ اور وہ کتنا بد نصیب بدبخت ہے جو شب برات میں آقا 3 دن تک ہمیں مانگتے رہے، مگر مسلمان شب برات آنے کے باوجود بھی غفلت میں گناہوں میں گزار رہا ہے۔ پھر جب 14 شعبان کی رات آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لائے، عبادت کرتے رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، روتے رہے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ 1/3 امت مل گئی، مگر قربان آقا آپ کی محبت پر اللہ سے پھر مانگا، 2/3 باقی ہے، اللہ میری امت مجھے دے۔ اتنا مانگا رب کی بارگاہ میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 14 کو اللہ کی طرف سے جواب ملا، میرے محبوب سر اٹھائیے، ہم نے 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پھر بھی چین نہیں آیا، 1/3 تو بچ گئی نا۔ پھر شب برات آئی، شعبان کی 15ویں شب آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبی میں تشریف لائے، پھر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ امام راضی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے ایک ہی سوال کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے امت کو اتنا یاد کیا، امت کے غم میں، امت کی محبت میں اتنے آنسو بہائے کہ اللہ کی طرف سے جواب ملا، پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، ہم نے آپ کی بقیہ 1/3 امت کو بھی آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں 13 کو بھی حضور نے امت کو مانگا، 14 شب کو بھی امت کو مانگا، 15ویں شب بھی امت کو مانگا، تو یوں شب برات میں اللہ نے مصطفیٰ کی شفاعت کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ 5 خصوصیات وہ ہیں جو اللہ شب برات کو عطا کرتا ہے، اور جو مسلمان شب برات کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی ریاضت میں گزارتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے صلح کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جبین نیاز کو چکاتا ہے، اللہ یہ 5 برکتیں اس مسلمان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو شب برات رب کی عبادت میں، رب کی محبت میں، رب کے پیار میں گزارتے ہیں، اور وہ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں جو شب برات آنے کے باوجود بھی اسے غفلت میں، گناہوں میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ شب برات میں کیا لکھا جائے ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، جب انہیں نیاز چکائیں گے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنی طاقت کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، میرا کریم رب شب برات میں عبادت کرنے والے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے گا۔ اب آئیے آیت کریمہ کو سمجھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن میں ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو مسلمان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھے جواب دینے ہیں، اتنا خوف اگر دل میں رکھے تو قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے اللہ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ ایک جنت گناہ چھوڑنے کی وجہ سے بطور انعام دے گا، اور ایک جنت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کی وجہ سے اللہ اسے عطا کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غور و فکر کر رہے تھے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، پھر وہاں سے اٹھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اس پہ غور و فکر کرتے رہے، اتنا غور کیا کہ کانپنے لگے، پھر زار و قطار رونے لگے۔ کس کی بات کر رہے ہیں جی؟ خلیفہ اول کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت میں سب سے افضل بندے کی، انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ صرف غور کیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حالانکہ ان کی ساری زندگی کہاں گزری؟ حضور کے ساتھ۔ آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار سے اٹھیں گے حضور کے ساتھ، میدان محشر میں جائیں گے حضور کے ساتھ، حساب کتاب ہوگا حضور کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری حضور کے ساتھ، اور جنت میں داخلہ بھی حضور کے ساتھ، اور جنت الفردوس میں بھی حضور کے ساتھ۔ ان کی یہ شان، یہ غور کر رہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو رقت طاری ہو گئی، کانپنے لگے، ساروں قطار رونے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ پیارے مصطفیٰ اپنے صدیق اکبر کو جا کے بشارت دیجئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میری بارگاہ میں حاضری کا خوف اگر میرا بندہ اپنے دل میں بسا لے، میں دنیا میں اسے 2 جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حاضری کے خوف کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ نے دنیا میں ان کو 2 جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ امام رازی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے کہ گناہ پر قادر ہو گیا کہ بس میں ابھی گناہ کر ڈالوں گا، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، پکا ارادہ کر لیا گناہ کروں گا، لیکن پھر فوراً اپنے دل میں یہ بات لے آیا، نہیں، اگرچہ میں چھپ کر رہا ہوں، دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، مگر میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر رک گیا، گناہ کو چھوڑ دیا، باز آ گیا۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ پر قادر تھا، 100% قدرت تھی، مگر رب کی بارگاہ میں حاضری کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ اس مسلمان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اگرچہ یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے اس آیت کا اعلان قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کو شامل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو امتی قیامت تک گناہ پر قادر ہو چکا تھا، مگر اس خوف سے رک گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے غلام، تو گواہ بن جا، تیرے لیے بھی 2 جنتوں کا اعلان ہے۔ اور اس بات کو مزید اس روایت سے سمجھیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل، خوبصورت زندگی گزارنے والا نوجوان، 5 نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے پڑھتا، سب سے پہلے مسجد میں آتا، سب سے آخر میں جاتا۔ آج بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، غور سے سنیں کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے اور اس نوجوان کی جوانی کیسی گزری۔ فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا خوش بخت ہے، اور پہلے آ رہا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے۔ اتنی عبادت کی اس نے، اتنی عبادت کی کہ فاروق اعظم جیسی مقدس ہستی بھی اس کی عبادت سے متاثر ہو گئی، اور فاروق اعظم بھی اس کو دعا دیتے تھے، کیسا نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ جی ہاں، جوانی کی عبادت یہ بڑھاپے کی عبادت سے کئی لاکھوں گنا بہتر ہے، بلکہ جوانی کی عبادت اتنی کمال کی ہے کہ روایتوں کا مفہوم ہے، جوانی میں جو جوان عبادت کرتا تھا، پھر کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب بڑھاپے کی وجہ سے بدن کمزور ہو گیا، جوانی والی عبادت اب نہیں کر پا رہا، تب بھی اللہ اسے بڑھاپے میں اسی جوانی والی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اب اس نوجوان کی ایک اچھی عادت، اس کا بوڑھا باپ تھا، تو رات کو عشاء کے بعد جب گھر جاتا تو بوڑھے باپ کی جا کے خدمت کرتا تھا، اس کے پاؤں دباتا، اس کے ہاتھ دباتا، اس کا سر دباتا، اس کو مالش کرتا، اور یوں باپ کو تھپکیاں دے کے سلا دیتا، پھر آرام کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن عشاء کی نماز نوجوان نے پڑھی اور مسجد سے باہر نکلا اور گھر جانے لگا۔
تو راستے میں جب گلی سے گزرا تو ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے اور اسے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے. بن سور کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور جب یہ گزرتا تو اسے بلاتی اپنے طرف، مائل کرتے ہیں، مگر یہ نوجوان سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے وہیں سے گزر جاتا. کئی دن گزر گئے. یہ میں بول رہا ہوں آسان ہے، آپ سن رہے ہیں بہت آسان ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا عمل کتنا ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. آج ہم کتنے موبائل پر گناہ کرتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، کون کون سے گناہ کرتے ہیں، کون کون سے گناہ دیکھتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. جو نیٹ ورک پر گناہ ہو رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، جن سے ہم بچ سکتے ہیں ہم وہ ان سے بھی نہیں بچتے. مگر اس دور میں دیکھیں کہ خود بھی نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے، چہرے پر عبادت کا نور ہے، اور سامنے لڑکی بھی نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت، اور خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات، اور اپنی طرف مائل کرتی ہے، بلاتی آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو. مگر نوجوان کو پر کروڑوں سلام، نگاہیں جھکا کے وہاں سے گزر جاتا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، المختصر کئی دن گزر گئے. نوجوان نے آنکھ اٹھا کی طرف دیکھا ہی نہیں. حسب معمول ایک دن عشاء کی نماز پڑھی اور اسی گلی سے گزرا تو عورت نے بن سور کر، خوشبو لگا کر اپنے دروازے پہ کھڑی اس کا استقبال کر رہی ہے. تو آج اس نے عجیب و غریب انداز سے اس کو اپنی طرف بلایا تو نوجوان اس کی طرف چل پڑا. شیطان نے حملہ کیا اور نوجوان کو اس نوجوان لڑکی کی طرف مائل کر دیا. اب یہ جو پہلے نظریں جھکا کے جا رہا تھا اب یہ اسی عورت کی طرف چل پڑا. جب اس کے دروازے پر پہنچا، لڑکی اندر گئی تو اب اس نے ایک قدم اٹھایا دروازے پر اور ایک قدم اس کا باہر تھا. قرآن کریم کی ایک آیت اسے یاد آ گئی. ایک تیسری اچھی عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد قرآن پڑھتا تھا. تو ابھی کیونکہ قرآن پڑھ کے جا رہا ہے تو وہی آیت اسے یاد آئی. اب یہ دیکھیں گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی ہے. ہمارا بھی نوجوان یہی کر رہا ہے، اوپر رضائی ڈالی ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی سو گئے، مگر یہ گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور گناہ میں اتنا بدمست ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان کو ہوش ہی نہیں ہے، پھر یہ موبائل رکھ کے سو جاتا ہے. مگر اس کو دیکھیں کہ اس کی طرف بڑھا، ایک قدم اس کے دروازے پر، ایک قدم پیچھے. قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، جب شیطان انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، مسہم چھوتا ہے شیطان ان کے دل میں جا کے، ان کے دماغ میں جا کے حملہ کرتا ہے کہ 40 گناہ کی طرف. تذکروا، تو جب انہیں یاد آتا ہے تو رک جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں. یہ آیت اس نوجوان کے دماغ میں آئی. تذکروا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ٹھہر جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم یاد کرتے ہی اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں. آنکھیں تو پہلے کھلی ہیں مگر ہوش میں آ جاتے ہیں. جب نوجوان کے دماغ میں یہ آیت آئی تو رک گیا. اتنا خوف طاری ہوا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر ہے. اتنا خوف طاری ہوا یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہیں زندگی میں کبھی شیطان بہکائے اور گناہ کا ارادہ کر چکو، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو رک جاؤ، اب گناہ نہ کرو، ٹھہر جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کی وجہ سے رک جاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں.
یہ آیت اس نوجوان کے دل و دماغ میں آئی، دھڑام سے وہاں گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے جب دیکھا یہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی میری طرف مائل تھا اور گر چکا، تو اسے پیچھے سے ہٹایا، اپنے دروازے سے ہٹایا، گھسیٹ کر سائیڈ میں ڈالا، دروازہ بند کر کے چھپ گئی۔ ادھر رات دیر ہو گئی، باپ کی خدمت کرتا تھا، تو باپ انتظار میں تھا کہ میرا نوجوان بیٹا آئے اور مجھے خدمت کرے، مجھے سلائے، مگر رات کا کافی حصہ گزر گیا، بچہ نہیں آیا گھر۔ باپ اٹھا، باپ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ چل نہیں پاتا تھا، لکڑی کو اٹھایا، ٹیک لگایا اور مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا۔ مسجد نبوی میں آیا، مسجد میں دیکھا بچہ نہیں ملا، گھومتے 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 اسی گلی سے جب گزرا تو دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اب اس کو اٹھایا، جگایا، مگر اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ گھر گیا، کچھ لوگوں کو بلا کر لایا، وہ آئے، اس بچے کو اٹھایا، گھر لے کر گئے، بستر پہ لٹایا۔ باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہوش میں آئے تو پوچھو بیٹا کیا ہوا۔ رات کا ایک پہر گزرا، بچہ ہوش میں آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا۔ کہا بتا تو صحیح، کہا یہ سارا واقعہ سنایا کہ کئی دنوں سے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا، مگر آج بہک گیا، آج اس کی طرف چل پڑا، اس سے بدکاری کا ارادہ کر لیا، اس کے گھر تک بھی گیا، قدم بھی رکھا، مگر قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، اللہ کا یہ حکم یاد آ گیا، کریم رب کا یہ فرمان یاد آیا کہ جو میرا ہو گناہ کی طرف جائے اور گناہ کرتے ہوئے اسے خیال آ جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر پیدا ہو جائے، تو میرے بندے کو چاہیے وہ رک جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اس کے لیے میں 2 جنتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ کہا آج گناہ کی طرف مائل ہوا، مگر قرآن کی یہ آیت یاد آئی تو میں دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے کہا اچھا بتاؤ وہ آیت کون سی تھی؟ نوجوان نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چوٹ پہنچے، شیطان انہیں گناہ کی طرف مائل کرے، تذکروا، تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو یاد کرتے گئے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت جب اس نوجوان نے باپ کے سامنے پڑھی تو دھڑام سے زمین پہ گرا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے جب سنبھالا تو انتقال کر چکا تھا، قرآن کی ایک آیت سے انتقال ہو گیا۔ بتائیں آج کوئی نوجوان ایسا ہے؟ آج کے نوجوان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا، گناہ کتنے کر رہا ہے ہر ایک سمجھتا ہے، قرآن ہی نہیں پڑھنا آ رہا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو بتائیں پھر گناہ کرتے وقت ہمیں قرآن کی آیتیں کیسے یاد آئیں گی؟ المختصر، باپ اٹھا، کچھ لوگوں کو جمع کیا، اسے غسل دلوایا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ راتوں رات پڑھی اور صبح ہونے سے پہلے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، قربان جاؤں فاروق اعظم کی ذات پر، نماز فجر ادا کی، دیکھا وہ نوجوان نہیں آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں سے پوچھا بھائی وہ فلاں نوجوان یہاں پر آ کر عبادت کرتا تھا، وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، فرمایا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا رات کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں یہ متقی نہیں، پرہیزگار، ولی، صحابی، نیک، اللہ کا لاڈلا محبوب نہیں، کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ نہیں تھا، ہماری طرح ایک سادہ زندگی گزارنے والا نوجوان تھا، مگر اس کی جوانی رب کی محبت، اس کے حبیب کی محبت والی تھی، ہماری طرح گناہوں بھری جوانی نہیں تھی۔
اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف والی جوانی تھی، قرآن سے محبت والی جوانی تھی، نماز سے محبت والی جوانی تھی۔ ہماری طرح، ہمارے نوجوان کی طرح گناہوں بھری جوانی نہیں تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا، اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے باپ سے سلام دعا ہوئی، اس کے باپ پہ ناراض ہوئے، فرمایا آپ مجھے بتاتے تو صحیح۔ باپ نے سارا واقعہ سنایا، کہا فرمایا مجھے بتاتے تو صحیح، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، میں خود اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تم نے اسے عام سمجھا، وہ عام نہیں تھا، وہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ دنیا والے اسے عام نوجوان سمجھتے تھے، مگر وہ عام نہیں، اللہ کے ہاں خاص تھا۔ تم نے عام سمجھ کر اسے دفنا دیا، تمہیں چاہیے تھا مجھے اطلاع دیتے، میں خود آتا، غسل بھی دیتا، کفن بھی پہناتا، کندھوں پر بھی اٹھاتا، قبرستان لے کر بھی جاتا، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ الرسول امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کی ذات مبارکہ۔ باپ نے کہا حضرت رات کی تاریکی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں مدینے کے یہود و نصارہ منافق کو کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم نے اس ڈر سے نوجوان کو دفنا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قربان شاد فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ لوگ اس کے ساتھ گئے، قبر کی نشاندہی کی، فرمایا اس میں ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ دل کے کانوں سے سنیے، اور آج کا ہمارا نوجوان بالخصوص سنے اور اپنی جوانی پہ غور کرے کہ اس کی جوانی کہاں تھی اور ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر میں کھڑے ہوئے اور اس نوجوان سے کلام کیا، اور آپ نے مخاطب کر کے کہا ہے فلاں بتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا وعدہ ہے سورہ رحمان میں کہ جو میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضری سے ڈرے گا، میرے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرے گا، تو بتا اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان بتا کیا میرے کریم رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی یا نہیں؟ تو آپ کے خلفاء کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر اس نوجوان سے کلام کرتے رہے، پھر یہی آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر جب فاروق اعظم نے اس نوجوان سے سوال کیا بتا کیا کریم رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی یا نہیں، تو اس نوجوان نے اپنی قبر سے فاروق اعظم کو جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم آپ کو میرا بھی سلام ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس طرح کریم رب نے سورہ رحمان میں اعلان کیا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ کریم رب نے مجھے بھی اپنے اس فرمان کے صدقے میری قبر میں بھی مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے، مجھے بھی ان 2 جنتوں سے اللہ نے حصہ عطا کیا۔ پہلی جنت اللہ نے اپنی خوف سے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے عطا کی ہے، اور دوسری جنت اللہ نے مجھے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا تاریخ ابن عساکر جلد 45 صفحہ 450 پر ہے کہ یہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی حضور کی محبت میں گزاری، جس نے اپنی جوانی رب کی محبت میں گزاری، جو اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھا کہ جوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے، مگر اس نے نعمت کا غلط استعمال نہیں کیا، اس نعمت کو کریم رب کی عبادت میں گزارا، مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں گزارا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اسے بھی صدیق اکبر پر نازل ہونے والی وہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے اسی آیت کا حصہ اس نوجوان کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے 2 جنتوں کا اعلان کیا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ قبر پر جا کر اگر آپ قبر والے کو پکارتے ہیں، چاہے وہ قبر والا آپ کا بھائی ہو، والد ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، یا وہ ولی ہو یا وہ صاحب مزار نبی ہو، اس کو اوپر کھڑے ہو کر پکارنا جائز ہے۔ اگر آپ یہ بھی عقیدہ ملا کہ قبر والے کو پکارنا جائز، یا سے پکارنا جائز، اور جو قبر میں کھڑے ہو کر ان کو پکارا جاتا ہے وہ
اوپر والوں کی پکار کو سنتا بھی ہے، انہیں جانتا بھی ہے، انہیں پہچانتا بھی ہے، اور اگر اللہ اسے طاقت عطا کرے تو انہیں گفتگو کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ مردے سنتے ہیں، ہاں ہر ایک گل جاتا سر جاتا نہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو قبر میں بھی زندگی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی انہیں رزق دیتا ہے، وہ قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قبر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ قبر میں بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا جیسی عظیم زندگی قبر میں بھی عطا کرتا ہے، ہر ایک گلتا سڑتا نہیں، لہٰذا نیک بندوں کے مزارات پر جانا یہ آج کا طریقہ نہیں، 1400 سالہ اسلامی طریقہ چلا آ رہا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ اسے دنیا میں ہی 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ غور کریں ہماری حالت کیا ہے، ہم کس طرف جا رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ پہ غور کر سکتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آج کا نوجوان کہتا ہے جوانی دیوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ خوبصورتی ہو، چاہے وہ مال ہو، بس موج مستی میں گزارو، پھر جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ حالانکہ بھائی مر کر قبر میں جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، انسان کی اوقات ہے کیا؟ جو اپنے حسن پہ ناز کرتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، اکڑتا ہے، اپنے انداز تبدیل کرتا ہے، وہ غور تو کرے اوقات کیا ہے انسان کی۔ پیدا ہوا تو گندا قطرہ، کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگے تو بدن ناپاک، زمین پہ لگے تو زمین ناپاک۔ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، غلاظت میں رہا، اوقات کیا ہے؟ جب باہر آیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بچپن آپ سب دیکھتے ہیں، ہم سب بچپن سے گزر کر آئے، بچپن کیسے گزرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اپنے مال پہ، اپنے حسن پہ، اپنی عزت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنے علم پہ، اپنے وجاہت مرتبے پہ ناز کرتا ہے۔ یہ میری نعمتیں ہیں، میں جب چاہوں چھین لوں، کیا کرے گا؟ کیا یہی اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بیمار نہیں ہوتا؟ یہی بیمار نہیں ہوتا، ایڑیاں نہیں رگڑتا؟ اس وقت پیسہ کام آتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے مگر شفا نہیں مل رہی ہوتی، سکرات میں پڑا ہے، سالوں گزر گئے، روح نہیں نکل رہی، کہاں ہے وہ ناز نخرا؟ 4 دن کے ہیں، مر کر قبر میں جانا ہے، کہ قبر کے بارے میں کبھی غور کیا؟ آج کا نوجوان جو اپنی جوانی برباد کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، گندی موویز دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہر وقت سوشل میڈیا پہ اللہ رسول کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، وہ سوچے کب تک دیکھے گا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کہ کبھی قبر کے بارے میں غور فکر کیا، سوچا کہ میں مر کر جب قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ وہاں کیا گزرے گی، وہاں میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ شیخ کامل شیخ شریعت امیر سے فرماتے ہیں اگر قبر کا تصور نہ بنتا ہو نا تو اپنے آپ کو کسی پائپ میں ڈال کر اس کے دونوں طرف بند کر کے پھر بیٹھ کے سوچو کہ پانی کے بڑے پائپ میں جو ہمارے ہاں بچھائے جاتے ہیں اس میں بیٹھے اور دونوں طرف سے بند کر دیں اور طاقت کے باوجود بھی کھول نہ سکے، پھر اسے پتہ چلے گا قبر کیا ہوتی ہے۔ اور اسی بند پائپ کے اندر اگر کچھ کیڑے مکوڑے ڈال دیے جائے تو حالت کیا ہوگی؟ زندگی میں ہی سوچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی اگر سیرت پڑھیں تو ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ یہ قبروں کو زیادہ یاد کرتے تھے، ان کا وقت قبرستان میں گزرتا تھا۔ شیخ کامل شیخ شریعت امیر سنت 1990 سے بھی پہلے کی بات ہے، پنجاب گئے لاہور میں، تو جس گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ کے خلفاء کہتے ہیں ہم نے رات کے ایک پہر اٹھے، ہم نے کہا مرشد کو تلاش تو کریں، دیکھی کہاں ہے، تلاش کیا نہیں ملے، ہم نے کہا پہلی مرتبہ آئے یہاں ان کو جان پہچان والا بھی کوئی نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈنے کئی جگہ ڈھونڈے نہیں ملے، پھر کسی کا خیال گیا ہو سکتا ہے قبرستان میں ہو، کام قبرستان میں گئے تو امیر سنت ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کیا ملا ان کو وہاں؟
قبر کی فکر، آخرت کی فکر ہے، مجھے مرنا ہے، اس قبر میں آنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنے گھروں میں قبریں بنائی ہوئی تھی۔ جب غفلت گھیرتی، شیطان وسوسے دیتا، گناہ کا ارادہ کرتے تو اپنے آپ کو قبر میں ڈال دیتے اور وہاں بیٹھ کر غور کرتے، بھائی مجھے اس میں آنا ہے، تو اس میں آنے سے پہلے میں اس کی تیاری کیوں نہیں کروں؟ بہرحال قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے بھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ ایک جنت گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اور ایک جنت اپنے رب سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی مسلمان صرف یہ 2 چیزیں اپنا لے کہ جب گناہ کا ارادہ ہو اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو اور رک جائے تو اللہ اسے بھی 2 جنتیں عطا کرتا ہے، گناہ چھوڑنے پر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کے وجہ سے رک گیا تو اللہ نے خوف اور گناہ چھوڑنے پر 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھے۔ کتاب التوابین صفحہ نمبر 76 پر ہے، شیخ ابو بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک قصاب تھا، قصاب کہتے ہیں گوشت بیچنے والے کو، نوجوان تھا، یہ بھی حسین و جمیل خوبصورت زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پڑوسی میں ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کو کہتے ہیں گھر کی نوکرانی، خادمہ۔ تو ایک دن اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو یہ اس پر فدا ہو گیا۔ اب یہ ہر وقت تاک میں رہا کہ مجھے گناہ کا موقع ملے اور میں گناہ کر لوں۔ کئی مہینے گزر گئے، اسے موقع نہیں ملا۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ خادمہ اپنے گھر سے نکلی، اس کے مالک نے اسے ایک کام دیا کہ فلاں گھر جا کر فلاں چیز لاؤ۔ وہ گھر کچھ دور تھا، تو اب جب یہ نوجوان لڑکی اس گھر کی طرف، اس محلے کی طرف جانے لگی تو شیخ ابو بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ قصاب یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے سناٹا دیکھا تو لڑکی کے سامنے آیا اور اس سے محبت کا اظہار کیا، کہا میں فلاں دن سے تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے بدکاری کرو۔ اس نوجوان لڑکی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا اگر سچ پوچھو تو میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، جس طرح تمہارا دل میری طرف مائل ہے میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہے۔ آج کا نوجوان بالخصوص غور کرے کہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے، مگر یہاں دیکھیں سچ بولا اس نے، کہا جس طرح تو مجھ پر عاشق ہے میں بھی عاشق ہوں، تو مجھ سے بدکاری کرنا چاہ رہا ہے میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں، تو میری طرف مائل ہے میں بھی تیری طرف مائل ہوں، مگر سن اگر میں تیرے ساتھ گناہ کرتی ہوں، بدکاری کرتی ہوں، زنا کرتی ہوں تو اگرچہ ہم اس وقت تنہا ہیں، سناٹا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کریم رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نکرانی ہے گھر کی، برتن مانجنے والی، جھاڑو پوچھا کرنے والی، مگر اللہ کا خوف دیکھیں یہ سدا سچی بات کہی کہ میں بھی مائل ہوں تیری طرف، میرا ضمیر دل بھی کہہ رہا میں گناہ کر لوں، مگر مجھے رب کی رحمت، اللہ کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر گناہ نہیں کرنے دے رہا کہ اگر آج میں تیری طرف مائل ہو جاؤں اور بدکاری کر بیٹھوں تو کل میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا منہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گی؟ اگر میرے کریم رب نے مجھ سے پوچھا میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے بندے سے سوال کرے گا، میں کیسے جواب دوں گی؟ بڑے بڑے گناہ جب بندہ اقرار کرے گا تو گناہ پڑھ ہی نہیں پائے گا، چھوٹے گناہ تو جلدی جلدی اقرار کر لے گا نا، لیکن جب بڑے گناہ آئیں گے تو چپ ہو جائے گا، سر جھکا لے گا، اللہ فرمائے گا پڑھ، نہیں پڑھ پائے گا، کس منہ سے پڑھے؟ جب اس نوجوان لڑکی نے، خادمہ نے کہا کہ میرے دل مائل ہے مگر کریم رب کا خوف مجھے گناہ نہیں کرنے دے گا، اب اس قصاب، اس قصائی کے دل میں چوٹ لگی اور اس نے کتنا خوبصورت جملہ کہا،
کہا تو خادمہ ہو کر، لڑکی ہو کر رب سے ڈر رہی ہے، تو کیا میں لڑکا ہو کر، رب کا بندہ ہو کر رب سے نہیں ڈروں؟ تو نکرانی ہو کر گناہ چھوڑ رہی ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہو کر، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، جوانی دی، حسن و جمال دیا، مال دیا، عزت دی، دولت دی، تجارت دی، کاروبار دیا، کہ میں اپنے رب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑوں؟ جا، اگر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر رہی ہے اور گناہ نہیں کر رہی، تو آج سے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی کبھی گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوں گا۔ یہ کہا اور چل پڑا۔ اتنا دوڑا، اتنا دوڑا، اتنا شرمندہ ہوا کہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا، پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی، مگر بھاگا، جنگل کی طرف بھاگا، اپنے آپ کو مارا، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے آپ کو نوچا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ کون سا گناہ کر رہا تھا؟ لوگوں سے چھپ کر رہا تھا۔ دنیا سے چھپ کر گناہ کرنے والے سن، اس نے کہا میں دنیا سے چھپ کر گناہ کر رہا تھا، مگر میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر گناہ کیا نہیں، مگر گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، چھوڑ دیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرے اور یہ یاد آ جائے کہ گناہ کر لوں گا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، رک جا، چھوڑ دے اس کو۔ دوڑا، پیاس لگی، پانی تلاش کیا، نہیں ملا، زبان سوکھ کے کانٹا ہو گئے۔ اب ایک جگہ گر گیا اور قریب تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، جان لبوں پر آئی، وہاں سے ایک شخص گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ گرا ہوا ہے اور تڑپ رہا ہے تو اپنی سواری سے اترا، اس کے پاس آیا، اس کو اٹھایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، منہ صاف کیا اور اس سے پوچھا بھائی کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ اس طرح فدا تھا، گناہ پر قادر بھی تھا، مگر لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا، گناہ سے باز۔ اب میں شرمندہ ہوں، جینا نہیں چاہتا میں کہ میں کیا کر رہا تھا۔ گناہ کر لے تو آپ سوچیں کتنی ندامت ہونی چاہیے، گناہ کیا نہیں ہے اور اس کی یہ حالت ہے۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس چند گھونٹ پانی مل جائیں تاکہ میں اپنی جان بچاؤں اور اپنی ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دوں۔ اچھا، یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کا قاصد تھا۔ بنی اسرائیل کے اس وقت ایک نبی تھے جن کا یہ قاصد تھا، قاصد پیغام پہنچانے والا، ڈاکیا۔ تو اس کا مقام کتنا ہوگا، مگر اس قصاب کا حالت دیکھیں کیسی تھی۔ اس نے کہا چلو آؤ، یہاں تو جنگل ہے، تمہاری جان پر بنی پڑی ہے، میرے پاس بھی پانی کھانا نہیں ہے، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق عطا کرے اور پانی عطا کرے۔ تو اس قصاب نے کتنا خوبصورت جملہ کہا میں دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آج اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے دعا مانگوں؟ میں تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، میں تو آج بدکاری کرنے والا تھا، اب میں کس منہ سے اللہ سے مانگوں مجھے رزق دے؟ ہمارا نوجوان ہزاروں گناہ کرتا ہے مگر پھر بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اس نوجوان نے گناہ کیا نہیں، کرنے والا تھا، مگر اللہ کا خوف کتنا دل میں پیدا ہوا، شرمندگی کتنی دل میں پیدا ہوئی۔ کہتا ہے میں کس منہ سے اللہ سے پانی مانگوں، میں دعا نہیں کر سکتا، تو دعا کر، میں تیری دعا پر آمین کہوں گا۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب اس نبی علیہ السلام کے قاصد نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ اس نے کہا آمین۔ شیخ ابوبکر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے ایک بادل زمین کی طرف آیا، خواب کی بات نہیں ہو رہی، اور ان دونوں کے اوپر آ کر برسنے لگا۔ عام بارش نہیں تھی، بس اسی بادل سے پانی برسا۔ ان دونوں نے اس پانی کو پیا، بھرا اور جمع کیا۔
اس کی جان بچ گئی، دونوں چل پڑے، بادل ان دونوں کے سر پر ہے، چلتے 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 ایک مقام آیا، قاصد نے کہا مجھے اس سمت جانا ہے، قصاب نے کسائی نے کہا مجھے اس سمت جانا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سلام دعا ہوئی، الوداع کہا، اب قاصد اس طرف چل پڑا دائیں اور قصاب بائیں چل پڑا، مگر کمال دیکھو عقل کیا کہتی ہے، عقل کہتی ہے وہ جو آسمان سے بادل اترا ہے وہ اس کے ساتھ جانا چاہیے، قاصد کے ساتھ، کیونکہ وہ نبی کا قاصد ہے، مگر وہ نبی کا قاصد کہتا ہے کہ جب ہم دونوں جدا ہوئے تو بادل دو ٹکڑے نہیں ہوا کہ ایک میرے اوپر سایہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر نہیں، بلکہ پورا بادل اس کسائی کے اوپر سایہ کر کے چلنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام کے قاصد نے جب بادل کو جدا ہوتے ہوئے اس پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے دھوپ بھی نہیں لگنے دے رہا، تو ان کو حیرت ہوئی، واپس پلٹے اور اس قصاب نوجوان سے کہا بھائی تو کہہ رہا تھا میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں تو گناہ کرنے جا رہا تھا، کس منہ سے اللہ سے پانی مانگوں، مگر دیکھ تو صحیح تیرے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، تیری شرمندگی کی وجہ سے، تیری سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کی وجہ سے کریم رب نے بادل کو تجھ پر سایہ کرنے کا حکم دیا، اس سے پتہ چلا اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، لہٰذا تیرا مقام و مرتبہ عام نہیں، مجھ سے بھی بڑھ کر ہو گیا، اگرچہ میں نبی کا قاصد ہوں، مگر دیکھ تو اگرچہ اپنے آپ کو عام سمجھ رہا تھا، مگر بادل کا تجھ پر سایہ کرنا، تیرے ساتھ چلنا، دھوپ سے بچانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو تیری شرمندگی، تیری توبہ، تیرا استغفار، تیرا گڑ گڑانا، تیرا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقبول فرما لیا، اور خوش ہو جا اللہ نے تجھے اپنی بخشش اور رحمت سے مالا مال کر دیا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان اپنے کریم رب سے سچی محبت کرے، اللہ کریم کی اطاعت میں زندگی گزارے، اگر اپنی جوانی رب کی اطاعت میں گزارتا ہے، رب کی محبت میں گزارتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت و عقیدت میں گزارتا ہے، بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیتا ہے، یا گناہ کرنے کا ارادہ کیا مگر دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ کریم اسے ہی دنیا میں 2 جنتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے رب کی، اللہ فرماتے جو میری بارگاہ میں حاضری کے خوف سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں ایک جنت گناہ چھوڑنے پر اور ایک جنت مجھ سے ڈرنے پر اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آئے، جیسے آج ہم آئے ہوئے، اپنے آپ کو جھکائے، گریہ زاری کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو اللہ اس مسلمان کی سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم حضور کی امت ہیں، خدا کی قسم یہ راتیں دی اللہ نے اس لیے ہے تاکہ ان راتوں کے صدقے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر بندگی کا حق ادا کرے۔ ہاں، وہ سابقہ امتوں میں عمریں دیکھیں ہزاروں سال، عبادتیں دیکھیں ان کی راتیں عبادت میں، قیام میں، قرات میں، رکوع میں، سجود میں گزرتی، ان کے دن اللہ کی عبادت میں، روزوں میں گزرتے، ہماری عمریں 60 70 30 40 50، مگر ثواب کتنا ہے کہ شب برات میں 2 رکعت نماز پڑھے تو ان کی زندگی کی ہزاروں سالہ زندگی سے بڑھ کر ثواب ہے، شب قدر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے تو ہزاروں سالہ زندگی سے بڑھ کر ثواب ہے۔ یہ اللہ نے ہم سب کو صرف حضور کے صدقے عطا کیا ہے، لہٰذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا بچپن اپنے رب کی عبادت میں گزاریں، اور اس آیت کریمہ کی ہم برکتیں حاصل کریں کہ اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اپنے آپ کو روکیں، اور اگر گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو تو گناہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کرنے والے مسلمان کو آج بھی اللہ ان 2 جنتوں کو بشارت عطا کرتا ہے، اور جس کو دنیا میں بشارت مل گئی پھر وہ یقین کر لے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے،
قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما علیہ الا